یہ کون سی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ جو طاقت انہوں نے استعمال کرنی ہے کریں. لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایم پی ایم این ایس بھی آپ یہاں پہ کیمپ لگانا شروع کر دیں، کیا اس پہ عمل ہوگا؟ میسج بڑا واضح ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ڈٹا رہے، اپنا محاذ نہیں چھوڑنا. جس دن کنٹینر نکلے گا پھر وہ جہاں جائے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. سر آزادی یا موت والا جو کنٹینر آپ نے بنوا رکھا ہے وہ کب نکلے گا؟ دیکھیں اس وقت دھرنا جاری ہے ثوابی کے مقام پہ، اور یہ دھرنا جو ہے یہ عوام خود نکلی ہوئی ہے. تحریک انصاف کی جو ورکر ہے وہ خود نکلی ہوئے ہیں، کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی ہے. جب آفیشیل کال دی جائے گی اور جب تمام ایم پی ایس کو، تمام ایم این ایس کو یہ ڈیوٹی دی جائے گی کہ وہ اپنے کارکنان اپنے ساتھ لائیں، سی ایم سہیل آفریدی صاحب جب پہنچیں گے تو یہاں کا ماحول اور یہاں کی تعداد وہ دیکھنے کے قابل ہوگی. سی ایم آفریدی صاحب یہاں پہنچے گے؟ کب پہنچے کہ گے؟ ابھی تو لاعمل اناؤنس نہیں ہوا، جب بھی ہوگا. اس وقت پارلیمانی میٹنگ شروع ہے ہماری خیبر پختونخوا ہاؤس میں. آج سپریم کورٹ کے جو ان کا ایک فیصلہ تھا رپورٹ کے حوالے سے، اس کو بھی 96 گھنٹے پورے ہونے ہیں، وہ بھی پبلک ہونی ہے، اس کے بعد ہی لاعمل دیا جائے گا. شفیع جان یہاں پہ موجود ہیں، یوں سمجھ لیجئے گا میری تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر نمائندہ موجود ہے تو سی ایم سمجھے یہاں پہ موجود ہے. سر آزادی یا موت والا جو کنٹینر آپ نے بنوا رکھا ہے وہ کب نکلے گا، یا نکالنے جا رہے ہیں، یا ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ دیکھیں بات میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ اس وقت تمام ایم پی ایز جو ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے، وہاں پہ پارلیمانی میٹنگ شروع ہے. ہماری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ موجود ہیں. سپریم کورٹ کی 96 گھنٹے کا جو ٹائم تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. انہوں نے جو رپورٹ ہے وہ دینی ہے، اس کے بعد ہی چیزیں پبلک ہوگی اور اس کے بعد ہی لاعمل دیا جائے گا. کنٹینر تیار ہے، کنٹینر کی ٹینشن نہ لے. جس دن کنٹینر نکلے گا پھر وہ جہاں جائے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. اچھا، احمد نیازی صاحب نے رات کو سپیچ کیا، خطاب کیا ہے کہ یہاں سے دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا، اب ہم فیصلہ کریں گے خان صاحب کی رہائی تک، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، رمضان بھی گزرے گا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور پارٹی کی کیا دیکھیں رائے ہے؟ میسج بڑا واضح ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ڈٹا رہے، اپنا محاذ نہیں چھوڑنا. کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو بالکل اپنے محاذ پہ بیٹھا رہے، یا اگر کوئی خوشحال گڑھ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنا محاذ نہ چھوڑے. اگر کوئی ڈی آئی خان کے موٹر وے پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی بکر کی جو شہرہ ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی پنجاب کے کسی حصے میں بیٹھا ہوا ہے، یا خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر ہمارے ایم پی ایز ہیں یا ہمارے ایم این ایز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے محاذ پہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے کوئی نیکسٹ لاعمل آئے گا وہ سب کے سامنے ہوگا. سر وہ احمد خان صاحب نے رات کو کہا ہے کہ ایم پی ایم این ایس بھی آپ یہاں پہ کیمپ لگانا شروع کر دیں، کیا اس پہ عمل ہوگا؟ کیمپس نہیں دیکھ رہے، کیمپس نہیں لگ رہے یہاں پہ. پوری تمام ایم پی ایم این ایس جو یہاں پہ کیمپ سٹی بن رہی ہے، ابھی لاجسٹک آ جائیں گی، کھانا مل رہا ہے یہاں پہ، ناشتہ ہو رہا ہے یہاں پہ، ڈنر مل رہا ہے یہاں پہ. رات کو آپ آئیں تو آگ لگی ہوتی ہے، ایم این اے ایم پی ایس سارے موجود ہوتے ہیں. سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے، عوام خود نکلی ہوئی ہے، تحریک انصاف کا ورکر خود نکلا ہوا ہے. جب آفیشیل کال دی جائے گی تو ان کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، پاؤں کے نیچے سے. آفیشیل کال بھی دی جائے گی؟ دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمانی میٹنگ شروع ہے. جی. پارٹی اس وقت اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے. 96 گھنٹے سپریم کورٹ کو پورے ہو رہے ہیں، جنہوں نے ڈیسیجن دیا تھا 96 گھنٹے میں عمران خان صاحب کی چیک اپ کا، اور اس میں جو کمیٹی جو رپورٹ سبمٹ کرے گی وہ بھی سبمٹ ہو چکی ہے، وہ حوالی کی جائے گی. اگر وہ تسلی بخش ہوئی، کیونکہ ہمارا بڑا واضح مطالبہ ہے، بڑا سمپل مطالبہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں سب کو تشویش ہے. وہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے، سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہیں. وہ ان کے جو بینائی کا ایشو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کے نام دیے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیملی کے زیر نگرانی اپنے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ شفا ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں، وہاں پہ ان کا چیک اپ ہو، وہاں پہ وہ صحت یاب ہو. تو یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ میں جب نواز شریف کو یہ مسئلہ بنا تھا تو ہم نے اگلے دن ہی اس کو پاکستان کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا تھا. اس کے ساتھ اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا تھا. ڈاکٹر عدنان اس کا جو ذاتی معالج تھا وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ ان کا چیک اپ کرتا تھا. پھر جب پلیٹلیٹس کا جھوٹا بہانہ بنایا گیا تب بھی ہم نے انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان کے پسند کا ہاسپٹل دیا، ان کی پسند کا ملک دیا، ان کی پسند کا شہر دیا. لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ وہ 4 سال مقیم رہے، کوئی علاج نہیں کروایا. وہاں سے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کر رہے تھے، سینٹ کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے، وہ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ جلسوں سے خطاب کر رہے تھے، وہ پولیٹیکل انگیجمنٹس ہو رہی تھی. یہاں سے پوری کیبنٹ جاتی تھی، وہاں پہ مشاورت ہوتی تھی. ہم نے تب بھی جب وہ واپس آئے تو پھر وہ تماشا بھی آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ خود اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گئی، پھر وہاں سے ان کو مینار پاکستان پہنچایا گیا، کبوتر اڑایا گیا، جلسہ کروایا گیا. لیکن بدقسمتی سے اپنی بیٹی نے ہی اس کو مائنس کر دیا. یہ تمام تر چیزیں پوری قوم، پورا پاکستان دیکھ رہی ہے.
آج اگر شہرائے خیبر پختونخوا کی بند ہے یا پاکستان کے کسی حصے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے، اس کو الشفا ہاسپٹل اس کے فیملی کے زیر نگرانی شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا علاج کروایا جائے، کیونکہ آتے لمحے کے ساتھ، ہر منٹ کے ساتھ، ہر گھنٹے کے ساتھ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے اہم حصہ جو ہے وہ آنکھیں ہیں۔ سر رپورٹنگلی یہ پوری سوشل میڈیا پہ بھی دھوم مچ رہی ہے کہ عمران خان کو کھانے میں کچھ دیا گیا، کوئی زہر نما چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ جا کے افیکٹ ہوا ہے۔ نہیں دیکھیے، یہ تو ابھی جب رپورٹ آئے گی تو ہی پتہ لگے گا۔ اب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ضرور ہو رہی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بینائی کا جو متاثر ہونا ہے، ان کو اکتوبر سے تکلیف تھی، اکتوبر سے وہ جیل سپرڈنٹ غفور انجم صاحب کو کہہ رہے تھے، جو پہلے تو ان کو گرفتار کیا جائے، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس کی ماں پہ ان کے صحت کے ساتھ کھیلا۔ اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی، اکتوبر سے ان کو ڈراپس دے کے کہتے تھے کہ آپ یہ ڈراپس یوز کریں، اور کوئی وہاں پہ طبی سہولت نہیں دی گئی۔ طبی سہولت نہ دینا قتلانہ حملے کے مترادف ہے، طبی سہولیات دینا ان کا بنیادی حق ہے۔ جس طریقے سے، کیونکہ وہ سابق پرائم منسٹر ہیں، بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے، جو رویہ جیل کے اندر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جیل مینول کے مطابق کلاس بی ان کے لیے انٹائٹل ہے، لیکن بدقسمتی سے کلاس بی بھی ان کو نہیں دیا گیا، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ آج اگر یہ قوم سڑکوں پہ ہے تو وہ اپنے لیڈر کے لیے، اگر آج یہ قوم دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ لیڈر کی صحت کی بات کری، اگر آج پورا پاکستان جیم ہے تو وہ عمران خان کے لیے، عمران خان ہی آخری امید ہے، ان سب کا لیڈر عمران خان ہی ہے۔ سر یہ بڑا اہم روڈ ہے، موٹر وے بڑا اہم دھرنا ہے، یہ دونوں صوبوں کی شاہراہ ہے، تو یہ بند کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں کھلواتے تو وفاقی حکومت اپنی پاور استعمال کر کے کھڑی کر دیتی ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سو بسم اللہ، آئیں، رینجرز بھی آئیں، جو طاقت استعمال کرنی ہے استعمال کریں۔ کون سی طاقت تحریک انصاف کے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں نا، 9 مئی سے لے کے آج تک کیا پارٹی نہیں توڑی گئی؟ کیا لوگوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا 64,000 FIRs نہیں ہوئی؟ کیا 22,000 لوگ جیل میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لوگ ملٹری ٹرائل میں کورٹس میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لوگ کوٹ لکھپت میں نہیں پڑی ہوئے؟ کیا بشرا بی بی جیل میں نہیں ہے؟ کیا عمران خان 3 سال سے جیل میں نہیں ہے؟ کیا اس کا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا؟ کیا اس کی حکومت نہیں چھینی گئی؟ کیا ہمارے لوگوں کو ڈیسیٹ نہیں کیا گیا؟ یہ کون سی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ جو طاقت انہوں نے استعمال کرنی ہے کریں۔ لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ عمران خان صاحب کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی MPA ہے، نہ یہاں پہ کوئی MNA ہے، سب آج ورکرز ہیں۔ اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے، گورنر راج لگانا ہے، یہ شوق بھی پورا کر لیں، یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ 4.5 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے، پختونخوا کی غیرت مند قوم ہے، جنہوں نے ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا۔ آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت، عمران خان صاحب کی صحت۔ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے ان کی صحت پہ، جب تک ان کو طبی سہولیات جو ان کی فیملی کی ول ہے آپ ان کے صحت کا مطابق نہ ہو، مطالبہ کر رہے ہم ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کارکن عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی صحت ہے، پھر صحت کے بعد ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں۔ جی، پاکستان و دنیا بھر میں تمام دیکھنے والوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب وزیروں اور منسٹروں کے ہاتھ سے اور قیادت کے ہاتھ سے بھی بات نکل چکی ہے۔ عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ اس وقت سے ڈریں یہ کارکن اٹھ کھڑا ہو۔ بھائی صاحب یہ دکھائیے گا، یہ کارکن یوں نہ سمجھیے گا کہ یہ بہت کم ہے یا تھوڑے ہیں۔ کارکن کا جذبہ انسان ایک ہی کھڑا ہو جائے تو دنیا فتح کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے تمام تر لیڈروں کی حقائق۔ ناظرین کرام، یہ کارکن اس وقت عمران خان کے ساتھ جم کے کھڑے ہیں، تھم کے کھڑے ہیں اور رک کے کھڑے ہیں۔ اب بات وزیروں، منسٹروں اور MPs کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آتے ضرور ہیں، نمائندے ہیں اس قوم کے، مگر کارکنان کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو عمران خان کے نمائندوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا علاج کیا جائے۔ بات کہاں تک جا رکتی ہے اور کیا بتاتی ہے، مگر اہم اداروں سے میری اپیل ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ غریب لوگوں کے ٹرک کھڑے ہیں سڑکوں پہ، یہ موٹر وے بند ہے، آپ پوری قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا تھک چکی ہے، فرانس تھک چکا ہے، دنیا کی اور بھی مثالیں ہیں کہ پوری دنیا قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ قوم نکل چکی ہے۔ قوم کا مقابلہ کوئی ٹینک، کوئی توپ، کوئی گولہ، کوئی بندوق نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ 9 مئی کو بھول چکے ہیں، یہ لوگ 26 نومبر کو بھی بھول چکے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، یہ لوگ اب شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو۔ خدارہ میری اپیل ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے سے کیا ہوگا کیا؟ یہ بھی تو کوئی سوال کا جواب دے نا، کیا ہوگا، کیا کیا ہے؟ آپ کے سیاسی اختلافات ضرور ہیں، مگر ہوگا کیا؟ جنہوں نے اجمل قصاب کا نام بتایا، جنہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، آج وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ تو جس نے یہ کہا کہ یہ فوج میری ہے،
یہ ملک میرا ہے. آج وہ جیل میں بیٹھا ہے. 25 کروڑ عوام کی آنکھوں کا آپریشن کرنے والا 26 سال لگائے اس نے اس قوم کی آنکھوں کا آپریشن کرتے کرتے. اس قوم کو بینائی دی تو وہ اپنی بینائی کھو چکا. بار بار یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان و دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر نہیں پہنچ سکتے تو ضرور اس مظلوم انسان کے لیے آواز اٹھائے, حق کے آواز اٹھائے. یہی جہاد ہے اور کیا ہے. جان دے دینا جہاد نہیں ہوتا, جان تو خود بھی بندہ خود کی لے سکتا ہے, مگر اللہ کی راہ پہ جان چلی جائے یا حق کی راہ پہ جان چلی جائے, یہی جہاد ہے. بچوں کی فکر چھوڑ کر, تمام گھر کے لوازمات چھوڑ کر یہاں آن پہنچے ہیں. اس قوم کی آواز بنے اور اس مظلوم شخص کی آواز بنے. اس کو رہا کر دیجئے, آپ کی مہربانی ہوگی. اور آپ سے یہ اپیل ہے پوری قوم کی کہ اسے رہا کیجئے. کیا قصور ہے اس کا حق. میں تو ان علماء پہ بھی حیران ہوں. جب میں نے سورۃ طلاق کی سٹڈی کی تو سورۃ طلاق کیا بتاتی ہے عدت کے کیس پہ. میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں. عدت کے کیس پہ علماء بھی کوئی نہیں بولے. یہ ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں. ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے. اگر پڑھنے کی اس قوم کو توفیق ملے تو ضرور سورۃ طلاق کا مطالعہ کیجئے گا. مگر آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ موٹر وے بند ہے, دونوں صوبوں کی شاہراہ بند ہے. ٹرک مالکان پریشان ہے. 3 دن سے لگاتار یہاں پہ ٹرک کھڑے ہیں اور ٹرکوں کے اندر ضروری اشیاء بھی ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی, اور دونوں صوبوں کا جو خوراک کا سامان ہے سپلائی صبح تو صبح ہوتا ہے وہ بھی ادھر کھڑے ہیں. کارکنان یہاں پہ موجود ہیں. کارکنان کے اور پیغامات ہیں, کارکنان اور طرح سے لیڈ کر رہے ہیں. ان کی قیادت کے اور پیغامات ہیں, وہ اور طرح سے لیڈ کر رہی ہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یکجان ضرور ہے. یہاں پہ کیمپ لگائے گئے ہیں, دریاں بچھائی گئی ہیں. کچھ ان کو ضرورتیں کچھ چیزوں کی بھی ہے بھی اور کچھ چیزوں سے پریشان بھی ہیں. مگر یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, ان کو کوئی چیز چاہیے بھی نہیں, یہ نکل آتے ہیں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ عمران خان کہتے تم میرا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا. یہ اس کی آواز لے کر نکلے ہیں. ان کو آگے سے کھانا بھی مل جاتا ہے, بستر بھی مل جاتا ہے, ٹینٹ بھی مل جاتا ہے. یہ اس کا حقیقی دل سے سچے دل سے خیال رکھ رہے ہیں. وہ اللہ کی مدد سے وہ بھی ان کا خیال رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اینکر رانا خالد عبداللہ, صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ ثوابی. اللہ حافظ.